اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصی نعماءہ العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على واللعن الأبدي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد مومنین کرام، علمی حلقوں میں ایک بات بہت رائج ہے، شائع اور مشہور ہے کہ احکام الہی وہ مصالح اور مفاسد کے تابع ہوتے ہیں۔ اس جملے کی وضاحت یہ ہے کہ خدا جن جن کاموں کا حکم دیتا ہے بطور واجب یا بطور مستحب، اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے جس کی وجہ سے خدا اس کام کو یا بطور واجب یا بطور مستحب بجا لانے کا حکم دیتا ہے، اور جس کام میں مفسدہ ہو، مفسدہ یعنی دنیا یا آخرت کا زیاں یا نقصان، اس سے خدا منع فرماتا ہے، یا بطور حرام یا بطور مکروہ۔ مکروہ کاموں کی مخالفت، خدا نے جن کاموں کو مکروہ قرار دیا ہے ان کی مخالفت کر کے مکروہ کاموں کو انجام دینے کے دنیاوی نقصانات زیادہ ہیں، آخرت میں اس کا ظاہراً کوئی نقصان نہیں ہے۔ جو پانی دھوپ میں گرم ہوتا ہے، دھوپ میں، اس سے وضو کرنا، غسل کرنا مکروہ ہے۔ اس کی وجہ یا نقصان بتایا گیا ہے، لأنہ، یہ ہمارے مدارس میں پڑھائی جانے والی فقہ کی مدلل کتاب جس کا متن شہید اول نے لکھا ہے اور شرح شہید ثانی نے اللمعۃ الدمشقیہ، اس کے اندر اس کی وجہ لکھی ہے کہ بھئی سورج کی گرمی سے، گرم ہونے والے پانی سے کیوں وضو یا غسل مکروہ ہے؟ لأنہ یورث البرص، برص کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے اس سے۔ بعض چیزیں ہماری فہم سے بالاتر ہیں، بائی آرڈر ان کو ماننا پڑتا ہے۔ یہ جو ہم امامہ بناتے ہیں، بعض لوگ بیٹھ کے گھٹنے پر بناتے ہیں، بعض لوگ کھڑے ہو کے بناتے ہیں۔ بیٹھ کے امامہ بنانا مکروہ ہے۔ میں نے روایت پڑھی ہے، جو آدمی بیٹھ کے امامہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک لا علاج مرض میں اس دنیا میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کھڑے ہو کے شلوار پہننا بھی مکروہ ہے، پانی میں پیشاب کرنا بھی مکروہ ہے۔ ان کے دنیاوی نقصانات ہوتے ہیں۔ جس عمل کا دنیاوی یا آخرت کا نقصان ہو اللہ اس عمل سے روکتا ہے، جس میں مصلحت ہو اس کا خدا
یا اس کو واجب قرار دے کے حکم دیتا ہے جس طرح 17 رکعت ہیں، یا مستحب قرار دے کے اس کا حکم فرماتا ہے جس طرح نوافل 2 17 34 ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کو واجب قرار دیتا ہے، اور عید فطر اور عید اضحیٰ کے علاوہ یا عاشور کا روزہ جو مکروہ ہے، باقی پورے سال کے روزے وہ مستحب ہیں۔ امام سجاد کی کنیز کہتی ہے حرام اور مکروہ روزوں کے علاوہ میرے مولا کوئی روزہ قضا نہیں کرتے تھے، پورا سال روزہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے، اور جس کام کا بندوں کو حکم دیتا ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ جس کام میں نقصان ہو، زیاں ہو، خدا خود بھی نہیں کرتا، ہم کو بھی جس کام میں نقصان ہو یا زیاں ہو، یا اس کو حرام قرار دے کے ہمیں منع فرماتا ہے، یا اس کو مکروہ قرار دے کے ہمیں منع فرماتا ہے کہ یہ کام تم نہ کرو۔ یہ تمہید سمجھ میں آ گئی جی؟ اگر یہ تمہید سمجھ میں آ گئی ہے، اب اگلا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام بالعموم اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بالخصوص، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، رسول خدا نے امیر المومنین کے فضائل کو کیوں بیان کیا، اور ہم کو بھی علی کے فضائل بیان کرنے کی کیوں تاکید کی؟ یہ ایک مستحب عمل ہے یا واجب عمل ہے جی؟ اور رسول خدا کے بیان فضائل کے علاوہ خدا، رسول اور امام کو یہ پسند نہیں ہے کہ اپنی کوئی تعریف کرے۔ خود پسندی اچھی چیز نہیں ہے۔ عجب، یہ جو تکبر ہے، جس میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ میں بریکٹ میں ایک حدیث یاد آ رہی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، بآواز بلند درود بھیجیں۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ آیت اللہ جوادی آملی نے ایک کتاب لکھی ہے مفاتیح الحیات، وہ کہتے ہیں مرحوم شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان لکھی ہے، جنت کی کنجیاں۔ مفاتیح الجنان کا ترجمہ بنتا ہے، کتاب کے نام کا ترجمہ بنتا ہے جنت کی چابیاں اور کنجیاں، یعنی مفاتیح الجنان میں ان اعمال کا، ان دعاؤں کا ذکر ہے کہ جو ان اعمال کو بجا لائے گا یوں سمجھے کہ اس نے جنت کی کنجی حاصل کر لی ہے۔ ہاں، اصل میں تو علی کے پاس ہے، ٹھیک ہے جی، وہ مل جائے گی۔ یہ روایات میں ہے، ہماری روایات میں، اچھا جی، اس نے جنت کی کنجی حاصل کر لی ہے، لیکن انہوں نے کوئی مفاتیح الحیات نہیں لکھی۔ جنت جانے کی کنجیاں حاصل کرنے کا طریقہ تو مفاتیح الجنان کے ذریعے بتا دیا، ایک آسودہ حال اور خوشحال زندگی گزارنے کی کنجیاں شیخ عباس قمی نے نہیں دی، میں دے رہا ہوں۔ اور کتاب لکھی ہے ضخیم، اتنی موٹی کتاب ہے، اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، مفاتیح الحیات، کامیاب زندگی کی کنجیاں۔ اور مسجد کے باہر پتہ نہیں وہ علمدار صاحب کے پاس ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر وہ میں ایک چیپٹر پڑھ رہا تھا، مثبت سیر و تفریح، مثبت سیر و تفریح۔ عید کی مناسبت سے ایک پروگرام ریکارڈ کرایا تھا جو عید کے دن نشر ہونا تھا ہادی ٹی وی پر، وہ میں اس مناسبت سے روایات کو دیکھ رہا تھا کہ بھئی آپ کی تفریحات، آپ کے جو ہے نا وہ کھیل کود وغیرہ وہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ یہ ہم جو کہتے ہیں نا کھیل کی خبریں، ایران میں کہتے ہیں ورزش کی خبریں، عرب بھی اخبار الریاضہ، ریاضت اس کو کہتے ہیں، ورزش کو کہتے ہیں، اخبار ورزشی، کھیل کود نہیں کہتے، ورزش کی خبریں، اب وہ فٹ بال ہو یا اور کھیل کود ہو، اس میں ایک انسان کو کس قسم کا کھیل کود کرنا چاہیے، مثلا وہ گھوڑے دوڑانے کا کھیل کود، اس میں لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وہ صحابہ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ وہ گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کرتے تھے خود کہتے ہیں آپ کے پاس ایک ناقہ تھی اسبا، جعفری صاحب ازبا یا اسبا حضور کی جو ناقہ تھی وہ بہت تیز رفتار تھی، کوئی اونٹنی جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دفعہ ایک اعرابی ناقہ لے کے آیا اور رسول خدا سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ وہ مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ مقابلہ ہو گیا اور وہ اس سے صحابی کی جو ناقہ تھی وہ آگے نکل گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، آج تک آپ کی ناقہ پر کوئی ناقہ سبقت حاصل نہیں کر سکی تھی، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ عجیب جملہ ہے رسول خدا کا۔ فرمایا انہا قد ترفعت، ناقہ کے اندر بڑائی آ گئی تھی، خدا کا حق بنتا ہے کہ اس کو نیچا دکھائے۔ حیوان ہے حیوان، بندے میں تکبر، حیوان میں عقل نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے، وہ جواب دہ نہیں ہے، لیکن منطقی نتیجہ اسی دنیا میں نکلتا ہے جو بڑائی کا احساس کرے، اپنی بڑائی کا، اللہ تعالیٰ اس کو نیچے دکھا۔ تو حدیث ہے من رفع نفسہ وضعہ اللہ، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے اللہ تعالیٰ اس کو زمین بوس کر دیتا ہے، ومن وضع نفسہ، جو اپنے آپ کو جو خاکساری کا مظاہرہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند فرماتا ہے۔ اچھا جی، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ خود ستائی اچھی بات نہیں ہے، تکبر شروع ہوتا ہے عجب سے، خود پسندی اور ہے، خود ستائی اور ہے، عجب خود پسندی۔ پھر اپنے آپ کو جو بندہ پسند کرتا ہے، دوسروں کے مقابلے میں اپنی بڑائی کا احساس، میرے پاس علم زیادہ ہے، میرے پاس دولت زیادہ ہے، میرے پاس طاقت زیادہ ہے، میرے پاس علم زیادہ ہے، معاشرے میں میرا سیاسی مقام فلان ہے، یہ کبر کہلاتا ہے۔ اور اگر اسی بڑائی کا زبانی یا عملی طور پر مظاہرہ کرے اس کو متکبر کہتے ہیں، اچھا جی، یہ علی نے اتنی اپنی تعریف کیوں کی ہے؟ اپنی تعریف کی ہے علی نے، ابھی وہ تعریفی جملے کہیں اپنے علم کے قصیدے سنا رہے ہیں، کہیں اپنی عدالت کے قصیدے سنا رہے ہیں، کہیں اپنی طاقت کے وہ سنا رہے ہیں قصیدے۔ خدا کی قسم اگر پوری دنیا یہ عرب علی کے مقابلے میں آئے، خوف کی وجہ سے علی ان کو پشت نہیں دکھائے گا۔ کہتے ہیں چھوٹا سا گھوڑا رکھا ہوا تھا، ایسے ہی بس بیچارہ دبلا پتلا سا، امیر المومنین سے پوچھا گیا یا امیر المومنین یہ آپ نے چھوٹا سا رکھا ہوا ہے، اگر کہیں بھاگنا پڑ گیا تو یہ تو کسی کام کی نہیں ہے۔ کہا مجھے کوئی تیز رفتار سواری کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نہ میں کسی کا پیچھا کرتا ہوں نہ میں بھاگتا ہوں، مجھے تو ایسی سواری چاہیے کہ جو مجھے زمین سے اتنا بلند کر سکے کہ دشمن کے سر پر وار کر سکوں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مقابلے میں علی کو معجزہ قرار دیا ہے نا، وہ معجزہ خانہ کعبہ کی دیوار کے شق ہونے سے شروع ہوتا ہے۔ امیر المومنین کی ضربتوں میں معجزہ تھا، ضربتوں میں، لمبائی میں وار کرتے تھے، لمبائی میں 2 برابر ٹکڑے ہوتے تھے، اور اگر چوڑائی میں وار کرتے، چوڑائی میں 2 برابر 50-50، یعنی کہ کانت ضرباتہ وطرا، تاریخ کے الفاظ ہیں، علی کی ضربتیں طاق ہوتی تھی، یعنی کسی دشمن کو مارنے کے لیے علی کو دوسرے وار کی ضرورت نہیں پڑی، اور شاید اور پہلی وار میں بھی شاید علی کو پوری طاقت نہ لگانی پڑے، جو طاقت علی کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ دور نہ نکل جائیں، کیوں علی اپنی تعریف کرتے ہیں؟ جو کام ہمارے لیے امیر المومنین پسند نہیں کرتے، خود ستائی مت کرو، کیوں اپنے عدالت کی تعریف وہ داستانیں بتاتے ہیں، کیوں اپنے علم کے قصیدے واللہ لو تظاہر تیرا لما ولیتو، خدا کی قسم، یہ نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں،
اگر علی سے کہا جائے کہ یہ 7 آسمان 7 زمین یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ہم آپ کو دے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں یہ ایک چھوٹی سی چونٹی اپنے منہ میں جو نہیں، جو کا چھلکا یہ لے کے آ رہی ہے، اب اسے چھین لیں، ساری کائنات ہم سے لے لو، ما فعلتو، یہ کام علی نہیں کرے گا۔ یہ کیوں؟ یہ عدالت کا قصیدہ ہے، اپنی عدالت کا قصیدہ، اپنے علم کا قصیدہ، اپنی طاقت کا قصیدہ، اپنی شجاعت اور بہادری کا قصیدہ۔ کیوں پڑھتے ہیں رسول؟ کیوں کبھی علی کے قصیدے پڑھتے ہیں، کبھی فاطمہ کے قصیدے پڑھتے ہیں، کبھی حسن کے، کبھی حسین کے، اپنے بچوں کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ لا محالہ اس میں کوئی مصلحت ہے، جس مصلحت کے تحت خود رسول بھی بیان کرتے ہیں، ہم سے بھی کہتے ہیں علی کے فضائل کو بیان کرو، اس لیے کہ علی کے فضائل کو بیان کرنے والے کے بھی خدا گناہوں کو بخشتا ہے، مجلس میں بیٹھ کے سننے والے کے گناہوں کو بھی بخشتا ہے، لکھنے والے کے گناہوں کو بھی بخشتا ہے، مطالعے کرنے والے کے فضائل کو بھی بخشتا ہے اللہ تعالیٰ۔ خود فضائل بھی بیان کیے، فضائل بیان کرنے کی فضیلت بھی بیان کی، گناہ بخشے جاتے ہیں۔ آپ بھی اپنی اپنی ڈائریوں میں نہ لکھیں، اپنی ڈائری میں لکھیں، رسول خدا نے فرمایا ہے من کتبا فضیلۃ من فضائل علی، جو ایک علی کی فضیلت تحریر کرے، ضروری نہیں ہے کہ آپ تحریر کر کے اس کو چھپوا دیں کسی پریس میں، اپنی ڈائری میں علی کی ایک فضیلت لکھو جو تمام مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہے، لکھو۔ رسول خدا نے فرمایا علی اور مع القرآن والقرآن مع علی، بہرمند ہو اس تحریر سے، لکھے اس کے اندر علی اور مع الحق والقرآن والحق مع علی، اللہم، رسول خدا نے فرمایا ادر الحق حیث ما دار، یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا خدایا حق ادھر پھیر جدھر علی جاتا ہے، اپنی کتابوں میں لکھیں۔ لکھیں اپنی اپنی ڈائری میں، رسول خدا نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، لکھے رسول خدا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جو ایک علی کی فضیلت تحریر کرے، جب تک اس تحریر کے آثار موجود ہوتے ہیں، آسمان کے فرشتے اس لکھنے والے کے لیے خدا سے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ایک فضیلت، ایک فضیلت، 10 20 جلدیں جنہوں نے لکھی ہیں علی کی شان میں۔ قاضی نور اللہ شستری جو آگرہ میں جن کا مزار ہے، بڑی بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا ہے، احقاق الحق 10 جلدیں کتاب لکھی ہیں، احقاق الحق، یہ اس کتاب کی پہلی جلد میں یہ روایت ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ جی کیوں اتنے علی کے فضائل بیان کرنے کی تاکید کرتے ہیں؟ کیوں خود بیان کرتے ہیں؟ کیوں خود علی بیان کرتے ہیں؟ کیوں خود اولاد علی علی کے فضائل کو بیان کرتے ہیں؟ جبکہ بڑی سختی سے امیر المومنین نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو اپنے باپ دادا کی شان بیان کرتے ہیں۔ سید سجاد اپنے باپ دادا کی شان بیان کرتے ہیں، کہاں؟ مسجد النبی میں نہیں، دربار یزید میں اور قاتلین کے مجمع میں 80 فضائل بیان کیے سید سجاد نے، 80۔ کتاب اٹھا کے دیکھیں، کوئی خطیب آپ نہیں دکھا سکتے جو ایک مجلس میں امیر المومنین کے 80 فضائل بیان کرے۔ وہ آخر میں فرمایا من عرفنی فقط عرفنی ومن لم یعرفنی فانا اعرفہ، انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن خدیجہ الکبریٰ، انا ابن فاطمہ الزہراء، انا ابن علی المرتضیٰ۔ اس سے پہلے فضائل بیان کیے 80۔ کیوں علی کی شان بیان کرتے ہیں، باپ دادا کی شان بیان کرتے ہیں؟ اس میں کوئی مصلحت ہے۔ وہ مصلحت کیا ہے؟ وہ مصلحت لوگوں کی ہدایت ہے، تاکہ لوگ ان کے کمالات کو، خداداد کمالات کو سمجھیں اور سمجھ کے ان کو وہ مقام دیں جو مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے۔ ان کو اپنا ہادی مانے، ان کو اپنا پیشوا مانے، ان کو اپنا امام مانے، دوسرے الفاظ میں پورا دین ان سے لے کر اور اس پر عمل کریں۔ میں امام سجاد علیہ السلام کے وہ چند جملے میں آپ کے خدمت میں لے کے آیا ہوں۔ دعا ہے
میں اس کا دیباچہ پڑھیں. کسی کا جملہ ہے صحیفہ سجادیہ امام زین العابدین کے جانشین رسول ہونے کی دلیل ہے. یہ جملے ہیں، بعض کے جملے ہیں. اہل سنت کے بھی وہ تنتاوی وغیرہ کے مقالے اس کے اندر مفتی صاحب نے دیے ہوئے ہیں. یعنی ایک تو اہل سنت کے نزدیک بھی یہ کلام سید سجاد ہے جی، اور ہمارے نزدیک تو خود ہے ہی ہے جی. اس کے اندر امام علیہ السلام نے دعا ختم قرآن، دعا محراب عبادت میں قرآن، بہت سارے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک میں کئی دفعہ قرآن ختم کرنے کی توفیق دی ہے. قرآن جب ختم کرو والناس کی تلاوت کرو، ختم قرآن پڑھو، ختم قرآن. دعا ختم قرآن پڑھی ہے. ہماری دعا کا مطلب خدایا بیٹا دے، خدایا بیٹی دے، خدایا بیوی دے، ہاں خدایا نوکری دے. ہماری دعائیں یہ ہوتی ہیں. سید سجاد ختم قرآن کی دعا پڑھ رہے ہیں، اللہم انک انزلتہ علی نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خدایا اس قرآن کو تو نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک پر اتارا. وہ فضائل بیان کیے ہیں اہل بیت کے، ہاں جو کوئی دوسرا بیان نہیں کر سکتا جی. حبیب خدا خاتم الانبیاء بلندر صلوات انزلتہ علی نبیک مجملا. تو نے اپنے نبی پر قرآن کو مجمل یعنی سربستہ. سربستہ کا مطلب کیا ہے جی؟ کس طرح میں سمجھاؤں؟ مجھے سربستہ سے زیادہ کوئی عام فہم لفظ، میں ایک مثال دیتا ہوں پھر آپ مجھے متبادل لفظ بتائیں گے. خدا نے قرآن میں نماز کا سربستہ ذکر کیا ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. سربستہ ذکر کیا ہے، ڈیٹیل نہیں بتائی کہ صبح کتنی پڑھنی ہے، ہاں یا اصلاً یہ نہیں بتا کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، یہ بھی نہیں بتایا قرآن کے اندر. مجمل بتایا ہے، سربستہ بتایا ہے. انتہائی اختصار کے ساتھ اپنے حبیب پر قرآن کو اتارا. وَأَلْهَمَهُ عِلْمَ عَجَائِبِهِ مُكَمَّلًا. لیکن قرآن کے اندر جو عجائبات ہیں ان کو بطور الہام اپنے حبیب کے قلب پاک پر اتارا. یہ وہ نماز کا تفصیلی طریقہ حضور نے گڑھا نہیں ہے، وہ بھی اللہ نے بتایا ہے، لیکن الہام کی صورت میں. قرآن میں مجمل طور پر اتارا ہے، لیکن وہ تفصیل کے ساتھ اور ڈیٹیل کے ساتھ بطور الہام یا بطور القاء آپ کے قلب پاک پر اسلام کے تفصیلی احکام کو آپ نے بیان کیا ہے. اس کے بعد وَفَضَّلْتَنَا، جی اس کے بعد وَوَرَّثْتَنَا عِلْمَهُ مُفَسَّرًا. اور پالنے والے تو نے اس قرآن کے علم کا ہم اہل بیت کو وارث بنا دیا ہے. جی وَوَرَّثْتَنَا، تو نے ہمیں وارث بنایا ہے علم قرآن کا. وہ جو اجمالاً تو نے اتارا ہے وہ نہیں، تفصیل کے ساتھ جو علوم قرآن ہے اس کا تو نے ہم کو وارث بنایا ہے. وَفَضَّلْتَنَا، اس جملے پر ہم سب نثار ہوں. وَفَضَّلْتَنَا عَلَى مَنْ جَهِلَ عِلْمَهُ، تو نے ہمیں فضیلت دی ان افراد پر جو علم قرآن سے آری اور جاہل ہے. حالات سازگار نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ کون کس طرح قرآن کا جاہل تھا. ٹھیک ہے جی، ہاں شاید اسلام آباد پہنچنے سے پہلے حراست میں لے لیا جاؤں، اس لیے سربستہ میں بھی سربستہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ فضلتنا علی من جہل علمہ، تو نے ہمیں فضیلت دی ان افراد پر کہ جن کے پاس علم قرآن نہیں تھا، کسی باشد. وقویتنا علیہ، اور تو نے اس قرآن پر عمل کرنے کی ہمیں قوت اور طاقت دی. کس مقصد کے لیے؟ لترفعنا فوق من لم یطق حملہ، تاکہ ہمیں ان افراد پر برتری ہماری ثابت کر جو قرآنی تعلیمات کے متحمل نہیں ہو سکے. یہ بات ہے. ایک عربی
امام حسین کی خدمت میں آیا مانگنے کے لیے کہا فرزند پیغمبر بڑا ہوشیار بکاری تھا، کہا کہ میں نے آپ کے جد امجد کو فرماتے ہوئے سنا ہے جب تمہیں کسی کے آگے دست سوال دراز کرنا ہونا تو دیکھ بھال کے سوال کرو، آبرو کا سودا کر رہے ہو ایسے آدمی کے سامنے جا کے دست سوال دراز کرو جو تمہاری آبرو کی صحیح قیمت ادا کر سکے جی۔ اور میں نے آپ کے جد سے فرماتے ہوئے سنا ہے، فرمایا جب سوال کرو تو کسی شریف عرب سے سوال کرو، حامل قرآن سے سوال کرو، حسین اور جمیل اور خوبصورت سے سوال کرو، بدصورت آدمی سے سوال مت کرو۔ کہا جہاں تک شریف عرب کا تعلق ہے، عرب آپ کی وجہ سے فخر کرتا ہے، حامل قرآن ہونے کا جہاں تک تعلق ہے، قرآن آپ کے گھر میں نازل ہوا ہے، بڑا ہوشیار سائل تھا ہاں مانگنے والا۔ اور جہاں تک حسن اور جمال کا تعلق ہے، رسول خدا نے فرمایا جو میری زیارت کرنا چاہتا ہے میرے دونوں نواسوں کی چہرے کی طرف دیکھ لے۔ یہ تمام شرائط میں نے آپ کے اندر دیکھی، پھر میں آپ کے سامنے دست سوال دراز کرنے آیا ہوں۔ امام نے فرمایا میرے جد نے تجھے اگر مانگنے کا طریقہ بتایا ہے، ہمیں دینے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور فرمایا ہے المعونۃ بقدر المعرفہ، اگر کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو اس کی معرفت کے مطابق اور اس کی مدد کرو، میں تیرے ٹیسٹ لوں گا، نتیجے کے مطابق میں تیری مدد کروں گا۔ ٹیسٹ لیا ہے اور 3 سوالات کیے تھے، کہا کہ یہ میرے پاس ایک ٹھیلا ہے اشرفیوں کا، 3 سوال کروں گا، اگر تم نے تینوں کا جواب دیا اشرفی تیرے حوالہ، 1 کا دیا 1/3، 2 کا دیا 2/3، 3 سوال کیے، تینوں کا صحیح جواب دیا، مسکرا کے آپ نے اشرفیوں کی تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حامل قرآن کی بات ہو رہی تھی، تو نے ہم کو طاقت عطا فرمائی تاکہ ان لوگوں پر ہماری برتری اور رفعت کو تو ثابت کر جو قرآن کے متحمل نہیں ہو سکے۔ اچھا اس کے بعد ایک جگہ فرماتے ہیں اللہم فکما جعلت قلوبنا لہ حملا، خدایا جس طرح تو نے ہمارے دلوں کو قرآن کا حامل بنایا ہے، وعرفتنا برحمتک شرفہ وفضلہ، اور اپنے فضل اور اپنے شرف کے ذریعے تو نے ہمیں اس کے اپنی رحمت سے قرآن کے شرف اور فضیلت سے ہم کو آگاہ کیا ہے، فصل علی محمد و محمد پر درود بھیج، الخطیب بہ، جو قرآن کے ذریعے لوگوں سے مخاطب ہوتے تھے، اور وعلی آلہ الخزان لہ، اور اس کی آل پر درود بھیج جو اسی قرآنی تعلیمات کے خزانہ دار ہیں۔ دعائے ختم قرآن پڑھی جا رہی ہے اور بیان کیا ہو رہا ہے؟ اہل بیت کی شان بیان ہو رہی ہے۔ بلندر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعائے عرفہ ہے، دعائے عرفہ، میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو 2 دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ایک دعائے عرفہ امام حسین نے پڑھی ہے، اور ایک دعائے عرفہ امام زین العابدین علیہ السلام۔ وقت اتنا نہیں ہوتا کہ اس میں دونوں دعائیں پڑھی جائیں، عام طور پر دعا امام حسین پڑھی جاتی ہے اور دعا امام زین العابدین کوئی پڑھتا ہے جو تیز رفتاری سے دونوں دعاؤں کو پڑھ سکے۔ دعائے عرفہ ہے اور اس میں کیا بیان کرتے ہیں سید سجاد؟ رب صلی، اب عربی نہیں پڑھوں گا، ٹائم نہیں ہے، ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پروردگارا ان یعنی رسول خدا کے اہل بیت پر رحمت نازل فرما، یہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا ترجمہ ہے، یہ رحمت نازل فرما جنہیں تو نے دین شریعت کے لیے منتخب فرمایا۔ بہت بڑی بات کر گئے نا، ہادی بنانا، امام بنانا، شریعت کا پاسدار اور محافظ بنانا، یہ خدا کے اختیار میں ہے، لوگوں کے اختیار میں
نہیں ہیں، اس حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا ان کو تو نے، جن کو تو نے دین اور شریعت کے لیے منتخب فرمایا، اپنے علم کا خزینہ دار اور اپنا دین کا محافظ، اور زمین میں اپنا خلیفہ اور جانشین، اور بندوں پر اپنی حجت بنا دیا۔ کون سی بات رہ جاتی ہے ابھی؟ دعا مانگی جا رہی ہے، محراب عبادت میں تنہائی میں دعا مانگ رہے ہیں، اور اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں، ان کے خداداد فضائل کو بیان کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ خداداد عہدہ اور منصب کو بھی امام زین العابدین بیان فرما رہے ہیں۔ پھر اور اپنے ارادہ ازلی سے انہیں ہر قسم کی نجاست اور آلودگی سے پاک اور صاف رکھا۔ آیت تطہیر کا ترجمہ ہے، اور جنہیں اپنے تک پہنچنے کا وسیلہ اور جنت تک آنے کا راستہ قرار دیا۔ تو اس تک پہنچنے کا وسیلہ بھی یہی ہے، اور دعائی ندبہ میں ہے نا، والمسلک الی رضوانک، تیری رضامندی یا جنت تک جانے کا راستہ اہل بیت اور اہل بیت کا راستہ ہے۔ اچھا جی، بار الہ، عربی ترجمہ نہیں پڑھ رہا، اور وہ عربی عبارت نہیں پڑھ رہا، صرف ترجمہ بار الہ، اللہم کا ترجمہ ہے بار الہ۔ بار الہ، تو نے ہر زمانے میں ایک ایسے امام کے ذریعے اپنے دین کی تائید فرمائی ہے جسے تو نے اپنے بندوں کے لیے نشان راہ قرار دیا، اور شہروں میں منار ہدایت بنا کر قائم کیا، جبکہ تو نے اپنے پیمان اطاعت کو ان کے پیمان اطاعت کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جسے اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ قرار دیا، جس کی اطاعت فرض کر دی اس امام کی، جس کی نافرمانی سے ڈرایا، جس کے احکام کی بجا آوری اور جس کے منع کرنے پر باز رہنے کا حکم دیا، اور یہ کوئی آگے بڑھنے والا اس سے آگے نہ بڑھے، کوئی پیچھے رہ جانے والا اس امام سے پیچھے نہ رہے، وہ پناہ طلب کرنے والوں کے لیے سر و سامان حفاظت۔ امام کی خصوصیت بیان کرے، پناہ گاہ ہے امام، اور اہل ایمان کے لیے جائے پناہ، وابستگان دامن کے لیے مضبوط سہارا، اور تمام جہان کی رونق اور زیبائش ہے۔ کوئی امام اور امامت کی ایسی تعریف کر کے بتائے ہمیں جو سید سجاد نے بیان کی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں کی تعریف کرتے ہیں امام سجاد۔ یہ ترجمہ سناتا ہوں۔ اے اللہ، ان کے چاہنے والوں پر رحمت نازل فرما۔ جی، امام کی دعا مسترد نہیں ہوتی۔ اے بار الہ، ان کے چاہنے والوں پر رحمت نازل فرما، جو ان کے مقام، مرتبہ و مقام کے معترف، ان کے طریق و مسلک کے تابع۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الحمدللہ وہ آپ لوگ ہیں جی، تابع، ان کے نقش قدم پر گامزن، ان کے سر رشتے دین سے وابستہ، ان کی دوستی و ولایت سے متمسک، ان کی امامت کے پیرو، ان کے احکام کے فرمان بردار، ان کی اطاعت میں سرگرم عمل، ان کی زمانہ اقتدار کے منتظر، اور ان کے لیے چشم براہ ہیں۔ جی، ان الفاظ کے نمونے مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کے علاوہ اور کہیں آپ کو نہیں ملیں گے۔ جی، محمد، ان اہل بیت کے چاہنے والے والوں پر ایسی رحمت جو بابرکت، پاکیزہ اور بڑھنے والی، اور ہر صبح و شام نازل ہونے والی ہو، اور ان پر اور ان کے ارواح طیبہ پر سلامتی نازل فرما۔ اہل بیت کے چاہنے والوں پر اور ان کے کاموں کی صلاح اور تقوی کی بنیادوں پر قائم کر، اور ان کے حالات کی اصلاح فرما،
اور ان کی توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا اور سب سے بہتر بخشنے والا ہے، اور ہمیں اپنی رحمت کے وسیلے سے ان کے ساتھ دار السلام یعنی جنت میں جگہ دے، اے سب رحمتوں سے زیادہ رحم کرنے والے، یا ارحم الراحمین کا جو ہے نا یہ ترجمہ ہے۔ اب سمجھ میں بات آئی کہ اس میں کیا مصلحت ہے کہ ہاں رسول بھی اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں، خود اہل بیت بھی اپنی شان بیان کرتے ہیں، اور رسول تاکید فرماتے ہیں کہ علی کے فضائل کو بیان کرو، اس کے نتیجے میں خدا تمہارے گناہوں کو بخشے گا، تاکہ دنیا والوں کو حق اور باطل میں تمیز کا موازنے کا موقع ملے۔ یہ جو ہم جو اہل بیت اطہار خصوصاً امیر المومنین کو فضائل کو بیان کرتے ہیں، ایک یہ کہ وہ اس کے نتیجے میں خدا ہمارے گناہوں کو بخشتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، اور امیر المومنین کو خیبر روانہ کرتے ہوئے حضرت رسول اللہ نے فرمایا تھا یا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، ایک آدمی کو اگر خدا تیرے ذریعے سے ہدایت دے، یہ دنیا و ما فیہا سے تیرے لیے بہتر ہے۔ صفین میں دونوں طرف کی صفیں سفارات تھی، کئی دن تک جو ہے وہ ایک دوسرے کو آنکھیں دکھاتے تھے، ہاں نہ امیر المومنین کا لشکر دوسروں پر حملہ کرتا تھا نہ دوسرے امیر المومنین پر۔ کچھ لوگ امیر المومنین کی خدمت میں آئے، کہا کہ مولا آپ کے لشکر میں جو ہے نا وہ چیمے گوئیاں شروع ہو گئی ہیں، بدگمانیاں شروع ہو گئی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں شاید امیر المومنین کو اپنے برحق ہونے کا یقین نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہاں یا معاملہ ختم کریں، صلح کریں یا حملہ کر دیں۔ فرمایا میں اس انتظار میں ہوں کہ شاید ایک بندہ بھی ہدایت پا جائے، جو مخافی لشکر ہے نا اس میں ایک بندہ بھی اگر ہدایت پا جائے، رسول خدا نے فرمایا ہے خیر لک مما طلعت علیہ الشمس۔ اور جب علی مایوس ہوئے، ہاں کوئی ہدایت نہ پایا، پھر جو صفین کا جو نتیجہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ باواد بلند درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لیتا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہم مجالس میں اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں، اس میں بھی سید سجاد کی سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور جب مصائب بیان کرتے ہیں اور روتے ہیں تو بھی سید سجاد کی سیرت اور سنت پر عمل کرتے ہیں۔ بیان فضائل میں بھی سید سجاد پیش ہیں، بیان مصائب میں بھی سید سجاد 35 سال یا 40 سال گزارے ہیں مدینے کے اندر۔ سید سجاد نے اپنے بابا کو بنی اسد کی مدد سے دفن کرنے کے بعد بابا کی روح سے معاہدہ کیا تھا سید سجاد نے، جب تک زندہ رہوں گا میں آپ کے مصائب کو یاد کر کے روتا رہوں۔ دفن کر کے قبر پر ایک جملہ لکھا، ھذا قبر الحسین ابن علی، تاکہ گزرنے والے کو پتہ چل جائے، رک کے زیارت کرے۔ لیکن آگے ایک جملہ اور لکھا مصائب کا، جس کو ساری زندگی نہ بھلا سکے۔ یہ اور بھی مصیبتوں کا ذکر کر سکتے تھے سجاد، لیکن اس مصیبت اور اس ظلم کو ذکر کیا اس لیے کہ سجاد کی نظر میں یہ ناقابل فراموش ظلم تھا جو اہل بیت اطہار پر روا رکھا گیا۔ 6 مہینے کے بچے کو بھی ایک قطرہ پانی کا نہ دیا نشکیال۔ ھذا قبر الحسین ابن علی الذی قتل عطشانا، یہ اس مظلوم بابا کی قبر ہے جس کو فرات سے چند قدم کے فاصلے پر، جوش خدا رحمت کرے اے ساحل فرات کے پیاسے تیرے نثار، قتل عطشانا۔ پھر بابا سے مخاطب ہو کے فرمایا طوبی لارض تضمنت جسدک الطاہر، بابا یہ زمین کا ٹکڑا کتنا خوش قسمت ہے کربلا کا، جس نے آپ کے نازنین بدن کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ تھوڑا سا تصور کریں گے، ابھی مولانا صاحب پڑھ رہے تھے
ہاں وہ جب لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے تو جسم کا کیا حال تھا؟ طوبیٰ لبدن، جس نے اپنے ناظرین زخموں سے چور چور. وہ بعض فارسی مرثیے ہیں، جناب زینب کبریٰ جاتی ہیں، ہاں پتھروں کو، تلواروں کے ٹکڑوں کو، نیزوں کو کے نیچے سے بھائی کی لاش کو نکالتی ہیں اور ایسی جگہ تلاش کرتی ہیں جہاں کوئی زخم نہ ہو، لیکن علی کی بیٹی کو ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں بوسہ دیں. طوبیٰ لعرض تضمنت جسدک الطاہر اما الآخرت فبنور وجہک مشرقہ. بابا آج کے بعد عالم آخرت آپ کے نور سے منور ہو گیا، اور میں سجاد اما لیلی فمسحد، آج کے بعد سجاد کو راتوں کو سونا نصیب نہ ہوگا. واما حزنی فسرمد، یہ میرے غموں کا طوفان کبھی نہ تھمے گا. کب تک روتا رہوں گا؟ حتی یختار اللہ لأہل بیت نبیک دارک التی انت بہا مقیم، اس وقت تک روتا رہوں گا جب تک میں آپ کے پاس نہیں آتا. اور بابا سے جو وعدہ کیا تھا اس کو نبھایا سید سجاد نے، اور دربار یزید میں اور قاتلین کے مجمع میں عزاداری کا افتتاح کیا، مصائب سنائے وہ قاتلین کو. وہ جو جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، فرمایا میں اس مظلوم باپ کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا شہید کیا گیا، اس کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد اس کے سر مبارک کو نو کے سناب پر بلند کیا گیا، اور آگے ایک جملہ فرمایا اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو پس پشت سے ذبح کیا گیا. انا ابن المقتول عطشانا، انا ابن المذبوح من القفا، اس کا بیٹا ہوں جس کو پس پشت سے شہید کیا گیا. اور آخری جملہ مصائب کا جس کے بارے میں فرمایا، جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ مدینے سے لے کر واپس مدینے تک بڑی سے بڑی مصیبت سے آپ گزرے ہیں، سب سے بڑی مصیبت آپ کی نظر میں کون سی ہے؟ 3 دفعہ فرمایا تھا الشام. ہاں اس کا بیٹا ہوں جس کے اہل حرم کو کربلا، حسین کی شہادت کے کربلا سے لے کر کوفہ تک اور کوفہ سے لے کر شام کے بازاروں اور درباروں میں بے مقنع و چادر پھرایا گیا. مختل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہاں سید سجاد کے سامنے، اس سراپا غیرت امام کے سامنے مختل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے دخلت زینب بنت علی علی ابن زیاد، ابن زیاد کے دربار میں علی کی بیٹی داخل ہوئی. کس شان سے داخل ہوئی؟ وہی فی ارذل ثیابہا، علی کی بیٹی کے بدن پر پرانا سا لباس تھا. تکتم وجہہا بکمہا، علی کی بیٹی نے اپنے آستین سے چہرے کو چھپایا ہوا تھا. کیوں؟ لأن خمارہا قد سلب، اس لیے کہ چادر تو اشقیاء نے کربلا میں چھین لی تھی. یہ روایت بہت سخت ہے، کیا کریں؟ ابن طاووس جیسے صاحب کرامت نے لحوف کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے، اور مختل ابی مخنف نے بھی اس کو نقل کیا ہے. جب مختار کا انقلاب آیا اور قاتلان حسین سے بدلہ لینے کا سلسلہ شروع ہوا، طریقہ کار یہ تھا، ظالموں کو، قاتلوں کو، لٹیروں کو بلایا جاتا تھا اور ان کے ظلم کے مطابق ان کو سزا دی جاتی تھی. ابراہیم جو وہ مختار کا کمانڈر تھا، مالک اشتر کا بیٹا، اس کی عدالت میں ابجر بن کعب ملعون کی پیشی ہوتی ہے. ابراہیم پوچھتے ہیں سچ بتا، تو نے کربلا میں کیا کیا ظلم ڈھائے ہیں؟ کس کو شہید کیا، کس کو قتل کیا؟ قسمیں کھائی میں نے کسی کو نہیں مارا، کسی کو قتل نہیں کیا. بھائی ظلم صرف قتل نہیں ہوتا، اور کسی کو لوٹا ہو، اور کسی کو تماچا مارا ہو، اور کسی سے کوئی چیز چھینی ہو. اتنا سنگین ظلم اس ظالم سے سرزد ہوا تھا جس کے بعد اگر آسمان زمین پر گر پڑتا نا، یا زمین پھٹ جاتی تو تعجب نہیں نہ ہوتا. ہاں نہیں بتا پا رہا، لیکن جب ابراہیم کا دباؤ بڑھا تو لرزتے لرزتے کہا میں نے شام غریبان میں علی کی بڑی بیٹی کی ردا چھینی تھی. ظالم تم نے صرف ردا چھینی یا کوئی اور ظلم بھی کیا؟ کہا میں نے علی کی بیٹی کی ردا کو چھیننے کے بعد علی کی بیٹی کے بالیوں کو اپنے ہاتھ میں لیا.
اور اس زور سے اپنی طرف کھینچا بالیوں کانوں کو چھیدتے ہوئے بالیاں خونالود بالیاں میرے ہاتھ میں آئی. ظالم میری آقازادی نے کیا فرمایا؟ فرمایا قطع اللہ یدے، خدا تیرے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے، خدا تیرے دونوں پاؤں کاٹ ڈالے، خدا تجھے آتش جہنم سے پہلے دنیا کی آگ میں جلا ڈالے. وہ جس طرح تو نے مجھے حجاب سے محروم کیا ہے. دونوں ہاتھ بلند کیے، خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کیا. خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، علی کی بیٹی کی دعا میرے ہاتھوں سے قبول ہو رہی ہے. لا اضحك الله سن الدهر ان ضحكت وآل احمد المظلومون قد قهروا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. یا اللہ 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 یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بفاطمة وابیها وبعلها وبنیها وبالسر المستودع فیها. خدایا بحق محمد و آل محمد جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں کسی بھی حوالے سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مومنین مومنات مریض ہیں خصوصاً اس عالمی وبا سے متاثر ہیں مومنین، انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما. ایک 2 سالہ بچہ محمد جواد موسوی جو 2 سال تک چلتا پھرتا تھا، دوڑتا تھا، آذان دیتا تھا، اچانک زبان بھی بند ہو گئی اور چلنے پھرنے سے بھی رہ گیا. خدایا اپنی قدرت کاملہ سے اس سید زادے کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما، جو کہ باپ کا اکلوتا بیٹا ہے اور اس کے والد صاحب وہ ظفروال میں ایک مسجد میں پیش نماز ہیں. خدا بحق محمد و آل محمد اس عالمی وبا سے انسانیت کو جلد از جلد نجات عطا فرما. بحق محمد و آل محمد جو مومنین مومنات بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال سے مالا مال فرما. جو جن مومنین مومنات نے کوئی جائز کاروبار شروع کر رکھا ہے ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما. ہمارے جن بچوں نے امتحانات دے رکھے ہیں یا دے رہے ہیں انہیں نمایاں کامیابی نصیب فرما. ہمارے بہت سارے مومنین رزق حلال کی تلاش میں ملک سے باہر ہیں، یورپی ممالک میں یا عرب ممالک میں مشکلات سے دوچار ہیں، ان کی مشکلات کو آسان فرما. بحق محمد و آل محمد جن مومنین مومنات کے تعاون سے یہ مجلس عذاب منعقد ہو رہی ہے ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما. ان کے مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. انہیں محمد و آل محمد کی شفاعت اور ان کے جوار میں مقام عطا فرما. درخواست کروں گا جملہ مرحومین مرحومات خصوصاً بینیان مجلس کے مرحومین و مرحومات کی سال ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت جو رسول کی حدیث کے مطابق ختم قرآن کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. ان دعاؤں کی استجابت کی نیت سے مواد بلند صلوات.